میرے محترم اور معزز سامعین، چند ساتھیوں نے موبائل کے متعلق کچھ سوال کیا ہے اور یہ بہت اہم مسائل ہیں، چونکہ موبائل جو ہے آج کل آدمی کی ضرورت بن گئی ہے۔ بغیر موبائل کے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اور موبائل کو صحیح طور پہ استعمال کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جہاں موبائل کے بہت سے نقصانات ہیں، وہیں موبائل کے بہت سے فائدے ہیں۔ سرے سے موبائل کے استعمال کو اگر حرام قرار دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں موبائل کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے، اور بیچ کے راستے کو اختیار کر کے اس پہ عمل کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ موبائل کو نہ تو حرام کیا جائے اور نہ تو موبائل کو بہت زیادہ غلط کاموں میں استعمال کیا جائے۔ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ موبائل کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ چند ساتھیوں نے موبائل کے متعلق سوال کیا جو نماز کی حالت میں ہوتی ہے، تو میں جو سوال میرے پاس آئے ہیں میں وہ سوال پڑھتا ہوں اور سوال پڑھ کر کے میں جواب دیتا ہوں، اور آپ لوگ بھی غور سے سنیں گے تاکہ نماز کے اندر اگر موبائل اس طرح بجنے لگے یا کوئی اور مسئلہ ہو، 3-4 مسئلے ہیں، میں اس کو بتا کر کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ اگر آپ سنیں گے غور سے تو نماز کے اندر اگر موبائل کے اندر کوئی حرکت ہوتی ہے تو آپ اس کا جواب بھی سن لیں گے اور کر بھی سکتے ہیں۔ پہلا سوال میرے پاس یہ پہنچا ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ اگر نمازی موبائل کی گھنٹی بند کیے بغیر اپنے پاس رکھ لے اور حالت نماز میں گھنٹی بجنے لگے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز توڑ کر موبائل بند کرے یا حالت نماز ہی میں عمل قلیل کے ذریعے موبائل بند کر سکتا ہے، یا بغیر بند کیے گھنٹی بجتے ہی رہنے دے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو سوال تو آپ لوگوں نے سن لیا، اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئی موبائل کے گھنٹی کو ہم بند کر دیں۔ سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ موبائل کی گھنٹی کو ہم نے بند نہیں کیا اور نماز کے اندر آ کر جماعت میں شامل ہو گئے، اب اگر نماز کے دوران میں اگر گھنٹی بجنے لگے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو نہ توڑے، بلکہ نماز کے حالت میں اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے موبائل کی گھنٹی کو بند کر دے تاکہ اس کی بھی نماز خراب نہ ہو اور دوسرے لوگوں کی بھی نماز خراب نہ ہو۔ دوسری بات، گھنٹی کوشش کرے گھنٹی ایک ہاتھ سے بند کر دے۔ اس کو عربی میں ایک مسئلہ آتا ہے عمل قلیل اور عمل کثیر، اس کے بارے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، اس کو آپ سنیں گے تو۔ اور گھنٹی کو برابر بجتے نہیں رہنے دینا چاہیے تاکہ دوسرے کی نماز میں خشوع اور خضوع میں فرق پڑے۔ ایک سوال تو یہ ہو گیا، ایک سوال اور اس کا جواب ہو چکا۔ دوسرا سوال یہ ہے عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو یاد رکھیے گا، عمل قلیل اور عمل کثیر میں اکثر فقہائے کرام کی رائے الگ الگ ہے، کئی رائے ہیں اس کے اندر، لیکن سب سے بہترین اور راجح قول یہ ہے کہ عمل قلیل اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے ہیں جو نماز کی باہر کی ہو، تو پھر اس کو، اور نماز کے اندر نماز کی حالت میں ہو، کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز کے اندر نہیں ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے اور اس طرح کی حرکت اگر نماز کے اندر ہو رہی ہے تو یہ ہے عمل کثیر، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر دیکھنے والا اس طریقے سے آپ کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی زیادہ حرکت اس طرح نہیں کر رہے ہیں جو نماز کی باہر کی ہو، تو یہ عمل قلیل ہے، اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، لیکن عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال جو ہے، نماز میں موبائل کے بار بار بجنے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ غور کیجئے گا، ساتھیوں نے سوال کیا ہے، نماز میں موبائل کے بار بار بجنے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر جتنی مرتبہ بج رہا ہے
تو فوراً اس کو ایک مرتبہ داب دے، یعنی بٹن کو بند کرنے کی، گھنٹی کو بند کرنے کی کوشش کرے، اور دوسری مرتبہ اگر دوسرے رکن میں، یعنی ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں اگر گھنٹی بجتی ہے، یا ایک ہی رکن کے اندر اگر گھنٹی بار بار بجتی ہے، تو 3 مرتبہ آپ اس کو بند کر سکتے ہیں عمل قلیل کے ذریعے، یعنی دیکھنے والا یہ دیکھے گا، سمجھے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 4، یہ جن لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ایک رکن یا پوری نماز میں کتنی بار موبائل بند کر سکتے ہیں؟ 3 بار بند کرنے کی گنجائش پوری نماز کے دوران ہے، یا ایک رکن میں بھی 3 مرتبہ بند کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ موبائل کی گھنٹی بجے تو ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ بھی بند کر سکتے ہیں، اور پوری نماز کے اندر اگر 3 مرتبہ گھنٹی بجتی ہے تو اس کو بھی بند کر سکتے ہیں، بشرطے کہ لگاتار یہ حرکت نہ ہو۔ سوال نمبر 5 یہ ہے، کیا نماز توڑ کر موبائل بند کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی کوئی اہم شرعی عذر ہے، بغیر اس کے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ رہا سوال یہ کہ موبائل کی گھنٹی بجنے سے نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع کے اندر دخل ہو رہا ہے اور پریشانی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے نماز کو توڑنا جائز نہیں، موبائل کی گھنٹی کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کر دیں، نماز کو نہ توڑیں۔